الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت سے دوشی پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ کریم جل و علا کا خاص احسان ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. دعا گو ہوں اللہ کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر، یقیناً عید الفطر کا پروقار اور مسرت موقع ساری امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا دن ہے. اللہ کریم یہ مبارک لمحے، یہ خوشیاں ہمیں سدا بہار نصیب فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. آج امت مسلمہ کا کاروان جو ہے وہ تاریخ کے نازک ترین موڑ پر ہے. جس قدر کاروان کے ارد گرد خطرات اور مختلف قسم کے بے چینیوں کے سلسلے موجود ہیں، شاید پوری تاریخ میں کبھی ایسے حالات پیدا نہ ہوئے. جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں، جہاں تک توجہ جاتی ہے، ہر طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، تدبیریں ہیں، سازشیں ہیں، حملے نظر آتے ہیں. مسلم امت کا خون بہہ رہا ہے. مختلف ظلم و ستم کے سلسلے اس امت کے وجود کو مٹانے کے لیے بڑی بے دردی سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں.
کوئی ایک چیلنج نہیں، کوئی ایک خطرہ نہیں، بلکہ ہر طرف بڑے بڑے ظلمتوں کے ڈیرے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں ایسے ہی مناظر نظر آتے ہیں۔ امت کا یہ حال ہو گیا ہے۔ کہیں فلسطین کی مقدس وادی جہاں سے کلمہ حق سر بلند کرنے والوں کو، کلمہ حق کی آواز بلند کرنے والوں کو گھروں سے نکالا گیا، اور وہ جن کے گھروں پہ بم گرائے گئے ان کے بچے شہید کر دیے گئے، اور رمضان کی برکت والی گھڑیوں میں بھی ان ظالم قوتوں کو احساس نہ آیا، نماز پڑھتے مسلمانوں پہ بم گرائے گئے۔ کہیں وہ عراق کی مقدس سرزمین جو اللہ کے نبیوں کی، اماموں کی، صحابہ کی سرزمین ہے، وہاں کہیں ہمارے پڑوس کے افغانستان کے مسلمان، کہیں ہمارے پڑوس کے کشمیر کے مسلمان، ہر طرف مسلمانوں کا خون جو ہے وہ نہایت سستا دکھائی دیتا ہے، اور تباہیاں، بربادیاں اور زلزلوں کے مناظر نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس قرآن میں آج بھی وہ تجلی موجود ہے کہ اگر ہم آنکھوں میں سرما اس کا لگا لیں تو دنیا کے اندھیرے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ امت کا کارواں سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ سارا بدن ہی ملت کا زخمی ہے، تو کس زخم کی چارہ جوئی کی جائے؟ کون پہنچے فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی کرنے؟ کون پہنچے کشمیر کے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے؟ کون اٹھے اور ان تڑپتی سسکتی ماؤں کے گود میں دم توڑتے ان کے شیرخوار بچوں کی جدائی پر انہیں حوصلہ دے، انہیں تسلی دے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حالات کا صدیوں پہلے ہی رسول کریم علیہ السلام نے مشاہدہ فرما کر بیان کر دیا تھا کہ یہ خطرات آئیں گے، یہ چیلنج آئیں گے۔ نگاہ نبوت کے سامنے اس وقت یہ سب کچھ موجود تھا۔ کریم نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کیا، ان کا حل دیا، لیکن ہماری کتنی کم بختی ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہمارے آقا بیان کر گئے ہیں، ہم وہ نہ پڑھ سکے نہ سن سکے، اگر سن لیا تو اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے، ورنہ میرے نبی نے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں اس کا حق بھی ادا کیا ہے۔ قیامت تک کے ہر خطرے کی نشاندہی کی، اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہر مشکل کا میرے نبی نے حل عطا فرمایا ہے۔ جناب ثوبان اس حدیث کو راوی کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلہ الی قصعتها۔ فرمایا وہ وقت آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا جب سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا، ساری کفر کی طاقتیں ایک ہو جائیں گی، ان تداعی علیکم، وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں بلائیں گے، کما تداعی الاکلہ الی قصعتها، جیسے پلیٹ ایک ہو، کھانے والے بہت سے ہوں اور آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو، تو سارے ایک پلیٹ کی طرف ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا رکھا ہے ادھر آ جاؤ، یہ کھانا رکھا ہے ادھر آ جاؤ۔ حضور نے کہا میری امت اس ایک کھانے کے پیالے کی مثل ہو جائے گی، سارا کفر اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کو اسے کھانے کے لیے بلائے گا۔ یہ صورتحال ایک وقت امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ تمام مل کر امت کو مٹانے کے در پہ ہوں گے۔ ان کی اتنی دلچسپی ہوگی، ان کو اتنی بھوک ہوگی امت کو مٹانے کی کہ ایک دوسرے کو آواز لگا لگا کر کہیں گے آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔
دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، تمہارا بھی حصہ ہے، تمہارا بھی حصہ ہے، تم بھی آ جاؤ۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے صدیوں پہلے اپنی نبوت کی نگاہ سے یہ منظر دیکھ لیا تھا اور اپنی امت کو بیان کر دیا تھا۔ آج کی غیر مسلم قوتیں اقوام متحدہ نامی غنڈے ادارے کے زیر سایہ تمام قسم کے بدماش لٹیرے حکمرانوں کے جو ٹولے اور ان کے اتحاد وہ بعد میں بنے ہیں، میرے نبی نے پہلے اس کی خبر دے دی ہے۔ جس طرح ایک پلیٹ کی طرف سارے جھپٹیں گے، اسی طرح میری امت کی طرف ساری فوجیں جھپٹیں ہوں گی، کبھی یورپی یونین تو کبھی کوئی اتحاد تو کبھی کوئی اتحاد، مختلف اتحاد بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کو تکلیف دیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ باری باری ساری قوتیں کبھی عراق پر، کبھی افغانستان پر، کبھی جناب والا یمن پر، اور کبھی فلسطین پر، اور کبھی کشمیر پر اپنے ہاتھ صاف کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو دبانا چاہ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب یہاں مسلم حکمرانوں کے لیے حضور نے کیا بیان فرمایا ہے کہ وہ نام نہاد مسلم حکمران، وہ نام نہاد مسلمان لیڈر جو دنیا میں خود کو اسلام کا اشتہارہ سمجھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی وہ وہاں موجود ہیں جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے، اس مقدس دھرتی پر حکمرانی کرنے والے لوگ جو کبھی اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کبھی امریکہ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور کبھی انڈیا کے وزیر اعظم کو امن ایوارڈ دے رہے ہیں، جو ہزاروں مسلمانوں کا ناحق خون بہا چکا ہے، ہزاروں مسلمانوں کا ناحق خون جس کے ہاتھوں پہ لگا ہے، اسے بلا بلا کر امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ دنیا کا، اپنی قوم کا امن ایوارڈ اسے دے رہے ہیں وہ لوگ۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، مَن لَّمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، جس کو میری امت کا درد نہیں وہ میرا امتی ہی نہیں، جسے میری امت کا درد نہیں وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جن کے گٹھ جوڑ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ہیں، جو مسلمانوں کے ناحق خون بہانے والی قوتیں، دہشت گرد طاقتیں ہیں، جب مسلم امہ کو زوال آ جائے، مختلف مسائل پیدا ہو جائیں، وہ تدبر نہیں کرتا، وہ سوچتا نہیں، وہ اپنی سلطنت کو بڑھانے کی سوچتا ہے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کی سوچتا ہے، اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے منصوبے بناتا ہے، اسلام کی فکر نہیں کرتا، مسلمانوں کی فکر نہیں کرتا، مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے نہیں اٹھتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا یہ حال ہے، جو میرے امتی کی تکلیف پر تڑپتا نہیں، بے قرار نہیں ہوتا، اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج کے جو خطرات ہیں، اگر انہیں گننے بیٹھیں تو گنتے گنتے صرف نام لیتے ہی وقت گزر جائے گا۔ اس قدر خطرے امت مسلمہ کے وجود کو، امت مسلمہ کے بدن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حالت اتنی بدتر ہوتی جا رہی ہے کہ حملہ مسلم امہ کے بدن پر ہے۔ کوئی گھنونی سازش ہو، جو کعبے سے مقدس خون تھا اسے آج اتنا سستا کر دیا گیا ہے۔ کیا رسول کریم علیہ السلام نے کعبے کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا تھا کہ اے کعبہ، میرے دل میں ایک مسلمان کا خون اور اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے، تجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک اس کا مقام ہے۔ وہ خون جو کعبے سے بھی مقدس تھا، اسے یوں ظلم و ستم کے ساتھ بہایا جا رہا ہے۔ شہادتوں کے جام نوش کرتے مسلمان اور ان کے تڑپتے ہوئے لاشیں اور
ان کی بے چادر ہوتی بیٹیاں اسلام کے ان فرزندوں کو پکارتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ تم کب اٹھو گے اور تم کب اسلام کی خاطر نکلو گے اور تم کب جو ہے وہ قوت بن کر کفر کا مقابلہ کرنے آؤ گے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارے سلسلے اپنی امت کو پہلے بتا گئے ہیں کہ حالات یہ ہونے والے ہیں، معاملات اس قدر خراب ہو جائیں گے، اس قدر جو ہے وہ پریشانیاں آ جائیں گی. آج جناب والا اسرائیل کو ماننے پر فتوے دیے جا رہے ہیں اور آج ٹی وی چینلوں پر اس بات پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ کیا حرج ہے اگر ہم اسرائیل کو مان لیں، اگر ہم اس کو ریاست تسلیم کر لیں تو کیا فرق پڑے گا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، پاکستان پر سے جو دہشت گردی کا ٹیگ لگائے گا وہ ہٹ جائے گا، جناب والا ہمارے لیے اور کئی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لوگ اس بات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ مغرب کے آگے جھک جائیں، مغرب کے آگے جھک جائیں اور جو پیغام جو اسلام کی بقار سالمیت کا جو مشن ہے اسے چھوڑ کر پہلو تہی اختیار کر لیں، مداہنت اختیار کر لیں اور بظاہر دنیاوی اسباب جو ہیں ان کے لیے اسلام کے لیے کی جو بقا ہے اور بنیاد ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آج امت انتشار کا شکار ہو گئی ہے، اسے بانٹ دیا گیا ہے اور اس میں طرح طرح کے فتنے پیدا کر دیے گئے ہیں. ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بڑھانے کی خاطر نئے نئے فتوے دیے جا رہے ہیں، نئی نئی تحقیقیں، ریسرچ کالم چھپ رہے ہیں اور مسلمان جوان کو، مسلمان یوتھ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ پرانی سوچ ہے، یہ تنگ نظری ہے، یہ تعصب ہے. اسلام کی بنیاد کو تنگ نظری اور تعصب کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ کر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد اور بقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خوف بھی بیان کر دیا کہ لوگ یہ خوف دلائیں گے تمہیں کس بات کا کہ بھوکے مر جاؤ گے. یورپی یونین سے تعلق ختم ہو گیا، ان خفتم عیلا، بھوکے مر جاؤ گے، فاقے آ جائیں گے گھروں میں، امداد بند ہو گئی تو کیا بنے گا. اس قوم نے پیسہ روک لیا، فرانس پیسے دیتا ہے، وہ روک لے گا تو کیا ہوگا. امریکہ پیسے دیتا ہے، وہ روک لے گا تو کیا ہوگا. اپنے نام نہاد مسلمان ڈاکو لٹیرے سعودی پیسے دیتے ہیں، وہ روک لیں گے تو کیا ہوگا. یہ بات بھی میرے آقا نے بیان کر دی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ذکر ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان خفتم عیلا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اسلام کی خاطر اگر یورپی یونین سے تعلق توڑتے ہو، اگر اسلام کی بقا کے لیے کشمیر و فلسطین کی بات کرنے کے لیے تم امریکہ کے خلاف جاتے ہو تو تمہاری امدادیں بند ہو جائیں گی، تمہاری ایڈ بند ہو جائے گی، تم بھوکے اور محتاج ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. لوگوں کو امریکہ کی ایڈ پر بھروسہ ہے، اپنے رب کے فرمان پر بھروسہ نہیں ہے. امریکہ کی ایڈ اور امداد پر بھروسہ کرنے والے لیڈروں کو قرآن دعوت دے رہا ہے، قرآن دعوت دے رہا ہے کہ یہ محتاجی کی باتیں، یہ فاقے کی باتیں اور ایڈ نہ ملنے پر بھوک پڑ جانے کی باتیں. اور ہمارے معزز وزیر اعظم صاحب ہر 6 ماہ بعد بیان دیتے ہیں فلاں ملک پیسے نہ دیتا تو ملک دیوالیہ ہو جانا تھا، فلاں ملک پیسے نہ دیتا تو ملک دیوالیہ ہو جانا تھا. ان لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے
खिफ्तुम इला, अगर तुम्हें डर है तुम मोहताज हो जाओगे तो अल्लाह पे भरोसा रखो। फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह वादा कर रहा है अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा, बेनियाज कर देगा उनकी इमदाद से, वो मेहरबान है। तो अल्लाह पे यकीन नहीं रहा, एन बज़ाहिर कुव्वतों पे यकीन रहा है। अगर तुम्हें भूख का खतरा है अल्लाह बेनियाज करेगा। अल्लाह ने चाहा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वाइट हाउस की तरफ देखना पड़ेगा, ना जनाबे वाला तुम्हें रियाज की तरफ देखना पड़ेगा, ना जनाबे वाला तुम्हें दीगर बेदीन कुव्वतों की तरफ देखना पड़ेगा। अगर तुम अल्लाह अगर चाहेगा, अल्लाह कब चाहेगा? अल्लाह उस वक्त चाहेगा जब तुम उसके दीन की इन तंसुरुल्लाह वो वादा कर रहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारा मददगार हो जाएगा। ये उस वक्त है, ये वादा उस वक्त पूरा होगा जब तुम दीन खुदा के साथ खड़े हो जाओ, जब तुम दीन हक के साथ खड़े हो जाओ। ये नहीं कि बातें भी गैरों की मानो, कुव्वतों के गैर कुव्वतों के सामने झुको भी, गैरों के कदमों में जाकर भी पड़ो और फिर कहो अल्लाह मदद भी कर दे, अल्लाह हालात भी ठीक कर दे, हाँ अल्लाह ताला बेनियाज भी कर दे, अल्लाह नेमतें भी दे दे। ये नहीं है, उसका वादा ही तब है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम दीन खुदा के मददगार बनोगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे। तो दीन के साथ उठकर खड़े होना होगा, फिर चाहे कोई कुव्वत मुखालिफ हो जाए, तुम्हें दीन के साथ खड़ा होना है, दीन हक के परचम को बुलंद करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये पैगाम दे रहे हैं। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जब मेरे आका ने कहा कि मिसाल हो जाएगी एक प्याले की और सारा कुफर मिलकर दावत देगा तुम्हें खाने की कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम उस दिन तादाद में थोड़े होंगे कि सारा कुफर हम पर पल पड़ेगा, हमें खाने को दौड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा उस दिन, हमारी तादाद थोड़ी होगी कि सारा कुफर हमारे मुकाबले में निकल आएगा। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुम थोड़े नहीं होगे बल्कि तुम्हारी तादाद आज से भी ज़्यादा होगी, आज से भी तुम ज़्यादा होगे, और तुम सिर्फ बिखरी हुई टोलियां नहीं हो, इस्लाम के नाम पर 50 ऐसी रियासतें कायम हैं जो इस्लाम का झंडा उठाती हैं और इस्लाम के होने की दावेदार हैं, इस्लाम का ऐलान करती हैं। जो इस्लाम की दावेदार हैं, तो हुजूर से गुलामों ने पूछा कि सारा कुफर ही हमें खाने को दौड़ेगा, हम इतने थोड़े हो जाएंगे? हुजूर ने फरमाया तुम थोड़े नहीं होगे, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, तादाद ज्यादा होगी। फिर गुलामों ने कहा या रसूलल्लाह फिर ऐसी क्या शाय पैदा हो जाएगी कि आज हम थोड़े हैं, तादाद में कम है, मुकाबले में 3 गुना ज्यादा लश्कर भी आता है तो हम बढ़ जाते हैं, हम घुस जाते हैं और दुश्मन को भागने पे मजबूर कर देते हैं। फिर क्या माजरा होगा? हमारे सामने सहाबा के सामने वो सारे मंजर थे, कभी बदर का मंजर, तो कभी ओहद का मंजर, कभी खंदक का मंजर, तो कभी हुनैन का मंजर, तो कभी खैबर का मंजर। वो कह रहे थे या रसूल अल्लाह हम तो थोड़े होकर भी 3 गुना तादाद के साथ लड़ जाते हैं और दुश्मन को भगा देते हैं। हम 313 भी हो, सामने 1000 भी हो, हम पीछे नहीं हटते, दुश्मन भगा देते हैं। हम सिर्फ 700 हो, सिर्फ 700 हो और सामने 3000 का लश्कर हो, हम फिर भी पीछे नहीं हटते, हम फिर भी दुश्मन को भगाने पे मजबूर कर देते हैं, भागने पे मजबूर कर देते हैं। क्या होगा कि हम तादाद में भी ज्यादा होंगे और फिर हमारा हाल ये हो जाएगा कि हम कमजोर हो जाएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा आज तुम जिस तरह शेर जैसे हो कि वो अकेला भी मैदान में आ जाए तो सारे भाग जाते हैं, वो इरादा ही करे, जनाब अबू बकर अब इरादा ही करें कि रूम के बड़े लश्कर के लिए कि वो
وہ 40,000 کی فوج لے کر انتظار کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کے صرف 10,000 غلامی نکلیں تو وہ اپنی فوج کو سلطنت میں چھپا لیتا ہے، سرحد پہ لڑنے بھیجتا ہی نہیں، ایسی قوت سے لرز جاتا ہے کہ تم آج شیر کی طرح نکلتے ہو، قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور لوگ ڈر کر اپنی سرحدیں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس دن تمہارا کیا حال ہو جائے گا؟ کریم نبی نے کہا وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ کا غصائے سیل، اس دن تم ہو جاؤ گے جیسے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے، تم جھاگ تعداد بہت زیادہ ہوگی تمہاری، لیکن قوت اتنی رہ جائے گی کہ جھاگ کی طرح ہو جاؤ، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آج اسی لیے تو ہم مر رہے ہیں۔ کشمیر میں آج کتنا عرصہ بیت گیا ہے کہ وہ بیچارے لاک ڈاؤن کا شکار، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں، 1 صدی بیتنے کو ہے، وہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے وجود کے لیے، دین خدا کے لیے، دین خدا کے پرچم کو اٹھانے کے لیے وہ جو ہے وہ زور بازو سے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایڈ نہیں جا رہی، کوئی پیسہ نہیں جا رہا، کوئی فوج، کوئی طاقت جا کر ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ رکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن پوری امت کا کیا حال ہے کہ پوری امت اس وقت جو ہے وہ اس قدر بے حسی کا شکار ہو گئی ہے، بالخصوص امت کے جو لیڈر ہیں، جو حکمران ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں اور ارباب اختیار ہیں، وہ ساری قوتیں بے حسی کا شکار ہو گئی ہیں، اور گویا ان کی زبانوں پہ فالج گرے ہوئے ہیں کہ وہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، ان کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، کوئی مذمتی بیان دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ارے کہیں کسی سرحد میں کوئی کتا مر جاتا ہے تو انہیں احساس پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اٹھ پڑتے ہیں۔ یہ بادشاہت کے دعوے کرنے والے، وہ نام نہاد سعودی گھوڑے جنہیں اسلام کی غارت کا دور تک پتہ نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ان بے حیا حکمرانوں کو کیا یہ فلسطینی بچے کل گریبان سے نہیں کھینچیں گے کہ تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارے پاس قوت تھی، تمہارے پاس اختیار تھا، تمہارے پاس پیسہ تھا، تمہارے پاس اسباب تھے، تم سب کچھ کر سکتے تھے، پھر بھی تم کیوں نہیں آئے؟ پھر بھی تم کیوں نہیں آئے؟ ان لٹتی عزتوں کو بچانے کے لیے، ان کٹتے ہوئے گردنوں کو بچانے کے لیے تم کیوں نہیں اٹھے؟ سجدے میں پڑے ہوئے مسلمانوں پر جب بم گر رہے تھے تم کدھر سوئے ہوئے تھے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تم کہاں تھے اس وقت؟ ان کے گریبان نوچے جائیں گے، انہیں رسوا کیا جائے گا، وہ دن ان کی ذلت کا دن ہوگا۔ جس عزت کے لیے یہ آج مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، زمانے والوں سمجھ لو، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی ہے، مومنین کی عزت ہے، کسی اور کو عزت نہیں ملے گی۔ یہ ذلیل ہو جائیں گے، یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح میدان حشر میں رسوا ہوں گے، جو آج کمزوروں کی مدد کو نہیں اٹھتے، جو آج مظلوموں کی مدد کو نہیں اٹھتے، یہ ذلیل ہوں گے۔ بہرحال میرے نبی نے کہا تم ہو جاؤ گے جھاگ کی طرح۔ آج 50 ریاستیں ہیں تمہاری، 50 بڑے لیڈر اور حکمران ہیں تمہارے، سیٹوں کرسیوں پہ بیٹھنے والے نمائندے ہیں تمہارے، لیکن کوئی تمہاری بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج تمہارا حال یہ ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ آج تمہارا روب ہے ان کے دلوں میں، تم 1000 ہوتے ہو، اللہ انہیں 2000 دکھاتا ہے،
ताकि उनके दिल में तुम्हारा रौब पैदा हो जाए, दबदबा पैदा हो जाए, वो डर जाएं और मैदान छोड़कर भागें। तो इतनी बड़ी कुव्वत आ गई है, इतनी बड़ी फोर्स सामने आ गई है, तुम थोड़े हो, अल्लाह ज्यादा करके काफिरों को दिखाता है। लेकिन उस दिन क्या होगा, वाला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा रोब निकाल देगा, तुम्हारा रोब और दबदबा जो है वो निकल जाएगा। और लोग ये कहेंगे कि हम अपनी मर्जी के उसूलों पर इनके साथ रिश्ते कायम करेंगे, हमारे ताल्लुकात इनके साथ कैसे होने चाहिए ये फैसला हम करेंगे, जो हमारी मर्जी होगी, हमारी मंशा होगी, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। जबकि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा हुक्मरान जब बैठा हो तो यहूदी और जो काफिर हैं, सहूनी कुव्वतें हैं, वो खुद पुकार कर कहती हैं हमारी किताब कह रही है इस तरह का आदमी आएगा तो हम चाबियां दे देंगे। जनाब उमर वहां आकर खड़े होते हैं तो 2 माह से जिस शहर का मुहासरा चल रहा था, जो फतह नहीं हो पा रहा था, बगैर लड़ाई किए जनाब उमर के कदमों में वो चाबियां लाकर रख देते हैं। जब हाल ये होगा तो फिर अल्लाह इस तरह नवाजेगा। लेकिन जब ईमान कमजोर हो जाएगा, ईमान की ताकत कमजोर पड़ जाएगी, तो अल्लाह रोब निकाल देगा। फिर तुम कभी किसी के दरवाजे पे चंदा लेने चले जाओगे, फिर कभी किसी के दरवाजे पे चंदा लेने चले जाओगे और उनसे माल इकट्ठा करने के लिए उनकी हर बात तस्लीम करने को तैयार हो जाओगे। कभी इदारों पे पाबंदी, कभी मस्जिदों पे कानून की सख्तियां, कभी मदरसों के लिए कानून की सख्तियां, कभी कोई नया कानून, कभी FATF का नया कानून, कभी कोई नया कानून बनाओगे इस्लाम पसंदी को रोकने के लिए, दीन पसंदी को रोकने के लिए, दीन पसंद रवैयों को खत्म करने के लिए। तालीम में गैरों का निशाब शामिल कर दोगे, उनकी बात मानकर कि हम उनके चंदे पे चलते हैं, उनकी एड पे चलते हैं, उनकी मदद पे चलते हैं, लिहाजा उनकी माननी पड़ेगी। हमारे स्कूल में जो निशाब पढ़ाया जाएगा वो गैरों का निशाब होगा, हम जो अपने बच्चों को सिखाएंगे वो गैरों की तालीम होगी, लिहाजा हम उनसे चंदा लेते हैं, भाई चंदा बंद हो जाएगा, हाँ हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इस तरह की बातें पाक नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह होगा क्यों ये, भला हम कमजोर क्यों हो जाएंगे, कुव्वत क्यों खत्म हो जाएगी, रोब क्यों खत्म हो जाएगा, वजह क्या होगी? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा, वहन पैदा हो जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वहन क्या शय है, वहन क्या चीज है? मेरे नबी ने कहा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, मौत से नफरत हो जाएगी। आज तुम्हें दुनिया से मोहब्बत नहीं है, कल जंग होनी है। और रसूलुल्लाह के 2 गुलाम जंग से एक दिन पहले दुआ मांग रहे हैं, आपस में कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ तू मेरी दुआ पे आमीन कहना, वो दूसरा कहता है मैं दुआ करता हूँ तू मेरी दुआ पे आमीन कहना। पहला दुआ करता है, या अल्लाह कल जब मैदान लगे, जंग का मार्का हो, मेरे मुकाबले में मुझसे ज्यादा ताकत वाला काफिर आए और वो मुझे अपने नेज़े पे चढ़ाकर उछाले और जमीन पे पटक दे और फिर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और वो दूसरा सहाबी कहता है आमीन। ये बात हुजूर ने कहा ये नहीं रहेगा, आज तुम मौत की आंखों में आंखें डाल देते हो। और फिर उस दिन क्या होगा? उस दिन ये हो जाएगा कि तुम मौत से डरने लगोगे, मौत से खौफ खाने लगोगे, कहोगे अगर हम रिहा ना करते तो कल हमला हो जाना था, अगर हम ये ना करते तो हमला हो जाना था, जंग छिड़ जानी थी, फलां हो जाना था, ये हो जाना, तुम डरने लगोगे मौत से। मैदान ओहद से एक दिन पहले ये गुलाम दुआएं मांग रहे हैं। एक ने कहा, या अल्लाह कल जब मैं मैदान जंग में जाऊं तो मुझसे कमजोर काफिर मेरे मुकाबले में आए और मैं उसे तेरे नाम पे कत्ल कर दूं। दूसरे ने क्या कहा? वो मेरी आपकी तरबियत के लिए है। उसने कहा मैं ये नहीं कहता कि कमजोर आए, मैं कहता हूं मुझसे ज्यादा ताकत वाला काफिर मेरे मुकाबले में आए और वो मुझे नेज़े पे चढ़ाकर उछाले और फिर जमीन पे पटक दे और फिर मेरे टुकड़े कर दे तेरी खातर, मैं ये करवाने के लिए तैयार हूं। ये चीज खत्म हो जाएगी, वहन आ जाएगा, तुम डरोगे मौत से और मोहब्बत करोगे दुनिया से। तुम्हें नोट प्यारे हो जाएंगे, बंगले कोठियां प्यारी हो जाएंगी। ये शय है जो दीन खुदा की मदद से रोक रही है, जो दीन खुदा के लिए आवाज उठाने से रोक रही है।
یہ چیز ہے، آسائشیں ختم ہو جائیں گی، سہولتیں ختم ہو جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی، ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ روز کہا جاتا ہے جی ابھی ہم گرے لسٹ سے بھی نیچے ہیں، پھر بلیک لسٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ملک بھی بلیک لسٹ کر رہا ہے، فلاں ملک بھی بلیک لسٹ کر رہا ہے، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ان کی گرین لسٹ میں ہو؟ مسلمان کافروں کے لیے ہمیشہ ہی بلیک لسٹ میں ہے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، ادو علیکم الانامل من الغیظ، ادو علیکم الانامل من الغیظ، وہ غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ہاتھ چڑھے اور ہم انہیں کچل دیں۔ تم کہتے ہو گرے لسٹ میں جانا ہے، گرین لسٹ میں جانا ہے، تم گرین لسٹ میں ہو ہی نہیں۔ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کافر تنہائی میں علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے انگلیاں چباتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے ہتھے چڑھیں اور ہم انہیں کچل دیں، ہم انہیں دبا دیں، ہم انہیں مسل دیں، ہم انہیں مٹا دیں۔ وہ تو اس لیے کام کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو تعلق بہتر ہونے چاہیے۔ نبی نے صلح کر لی تھی فلاں وقت یہودیوں کے ساتھ، نبی نے صلح کر لی تھی فلاں وقت کافروں کے ساتھ، یہ مثالیں بیان ہو رہی ہیں مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے۔ اگر انہیں جمع مردی کا سبق دینا ہے تو انہیں احد کی کہانیاں سنانی ہوں گی، انہیں بدر کی کہانیاں سنانی ہوں گی، انہیں بتانا ہوگا کس زور سے حضور کے غلام اٹھے تھے، انہیں بتانا ہوگا کس زور سے نکلے تھے، اور سب کچھ ہی پیش کر دیا تھا، سارا کچھ ہی دے دیا تھا۔ جناب ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کو قرض دینا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو قرض دے گا اللہ اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، اپنا ہاتھ رکھا اور کہا آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ آپ کی بیوی اور بچے اس باغ میں تھے، کنارے پر گئے، آواز دی اور کہا ام دادا بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ جاؤ، اور باغ کتنا بڑا تھا، 600 درخت تھے آپ کے باغ میں کھجور کے، اور جو تنوں کھجوروں کا پھل دیتے تھے۔ جناب ابو دحداء نے ایک ہی لمحے میں مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دیا، حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، اور یہ بھی میدان احد میں شہید ہو گئے۔ احد کے کن شہیدوں کی داستان آپ کے سامنے رکھی جائے، جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کا خوبرو اور حسین ترین اور جوان ترین صحابی، جو جوان بھی ہے حوصلہ بھی بڑا ہے۔ جناب مصعب جب تک مسلمان نہیں ہوئے، جب خوشبو لگا کر عمدہ لباس پہن کر مکے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو لوگ حیران ہو کر تکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جوان ہے، کتنا حسین و خوبرو ہے، اور کبھی گھر میں سب سے چھوٹے ہیں عمدہ لباس پہنتے ہیں، عمدہ خوشبو، لاڈلے ہیں ماں کے اور اپنے بھائیوں کے، عمدہ لباس، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی نے حبشہ ہجرت کے لیے بھیجا، پھر وہاں سے رسول اللہ نے حکم دیا مدینے چلے جاؤ، مدینے چلے گئے، وہاں لوگوں کو مصعب جب حبشہ گئے تو دل ہی نہ لگانا، وہاں جا کر حضور سے کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے حبشہ میں نہیں رہنا۔ میرے آقا نے واپس بلا لیا، مصعب حضور کے پاس آ گئے، پھر مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو میرے آقا نے کہا مصعب اب مدینے چلے جاؤ، انہیں جا کر قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ 1 سال تک جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ ایک دن میرے آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی، جناب مصعب آئے تو کپڑے جو پہنے تھے ان میں پیوند لگے ہوئے تھے، جو کپڑے پہنے تھے ان میں ٹانکے لگے ہوئے تھے، پیوند تھے جگہ جگہ پر۔ میرے آقا رو پڑے اور رسول دو عالم علیہ السلام نے کہا یہ وہ غلام ہے جس نے آج تک کوئی کم قیمت کپڑا بھی نہیں پہنا، یہ اسلام کی خاطر یہ پیبند والے کپڑے پہن رہا ہے۔ کوئی اس کی جوانی جا کر مکے والوں سے پوچھ لے، کوئی اس کا حسن جا کر مکے والوں سے پوچھ لے، کوئی اس کی آسائش جا کر مکے والوں سے پوچھ لے کہ مصعب تو کم قیمت لباس بھی نہیں پہنتا، مصعب تو سستی خوشبو بھی استعمال نہیں کرتا، مصعب کی گلیوں سے گزرتے خوشبو سے گلیاں معطر ہوتی ہیں، جوانی پہ مکے والے ناز کرتے ہیں۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ پھٹے کپڑے پیبند لگے پہن کر آ گیا ہے۔ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، دین خدا کی خاطر۔ جناب مصعب بھی میدان احد میں مصطفیٰ پر جانثاری کرتے ہوئے قربان ہو جاتے ہیں، اور پھر میدان احد ہی وہ میدان ہے جناب سیدنا امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے محبوب ترین چچا ہیں۔ جب آپ شکار پر گئے تھے، کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے آج رسول اللہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اور حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا ہے اور میرے آقا کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ جناب امیر حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوراً وہاں سے جب آپ واپس آئے مکے میں، کسی نے بتایا تو فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور اپنا تیر کمان جو تھا اس کے سر پہ مارا، ساری پھاڑ دیا اس کا، اور اسے کہا تجھے کیسے جرت ہوئی، تو نے میرے بھتیجے کو تو نے یتیم سمجھ لیا، تو نے بے سہارا سمجھ لیا ہے، تو نے یہ سمجھا اس کا کوئی نہیں، تجھے پوچھنے کوئی نہیں آئے گا، تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے ہاتھ بڑھایا میرے بھتیجے کی طرف۔ جناب رسول پاک کی طرف واپس دوڑے اور حضور کی بارگاہ میں آئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں، تو میرا بھتیجا ہے، لاڈلا ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تو حضور نے کہا پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پھر کلمہ پڑھ لو، پھر میں یہ چاہتا ہوں آپ مسلمان۔ جناب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک کے ساتھ ہجرت کر لی، مدینہ طیبہ چلے گئے، اونٹ کا میدان لگ گیا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم السلام کے چہیتے لاڈلے محبوب چچا میدان احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وحشی نامی آدمی آپ کے سینے میں نعرہ مارتا ہے اور پھر اسی پہ بس نہیں کرتا بلکہ جناب امیر حمزہ کا کلیجہ سینہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالتا ہے آپ کا اور جا کر ہندا کو دے دیتا ہے۔ وہ جناب رسول دو عالم علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ چباتی ہے۔ رسول دو عالم علیہ السلام کے چچا کی لاش کا مسئلہ کیا جاتا ہے۔ ارے اتنی بڑی قربانی دی ہے اسلام کی خاطر، جس دین کا تم نام لینے کو تیار نہیں ہو، جس کی تمہیں بات کرنے میں حیا آتی ہے، جس کے لیے بات کرنے میں تم دوسروں سے ڈرتے خوف کھاتے ہو۔ رسول دو عالم علیہ السلام کے غلاموں نے جب میدان احد میں ان 70 میرے آقا کے غلاموں کو دفن کرنے کی باری آ گئی تو کسی کے پاس پورا لباس نہیں تھا جس سے کفن دیا جا سکے۔ رسول پاک کی پھوپھی اپنے بھائی جناب امیر حمزہ کے لیے 2 چادریں لائیں کفن دینے کے لیے۔ میرے آقا نے ایک چادر جناب امیر حمزہ کو دے دی اور ایک چادر امیر حمزہ کے انصاری بھائی کو دے دی اور حضور نے کہا یہ دونوں چادریں ان کو دے دو۔ ایک ایک چادر میں کفن دیا، ایک ایک چادر میں، ایک ہی چادر میں کفن دیا۔ اور جناب امیر حمزہ کو جس چادر میں کفن دیا وہ اتنی چھوٹی چادر تھی کہ اگر اسے سر کی طرف کرتے تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ میرے نبی نے کہا تم اس طرح کرو، چادر کو چہرے کی طرف کر دو اور پاؤں کی طرف مدینے کی گھاس کاٹ کر اس سے پاؤں چھپا دو۔ یہ درد بری کہانی ہے اسلام کی، یہ درد بری داستان ہے اسلام کی۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے اسلام کے چاہنے والوں نے، اسلام کے ہم نے ابھی کچھ دیا بھی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں دین بڑا سخت ہے۔ ہم نے کون سی سختی دین کے لیے برداشت کی ہے؟ کس کے بچے گئے ہیں دین کے لیے؟ کس نے مال دیا ہے دین کی خاطر؟ کس نے قربانی دی ہے باپ بھائی بیٹے کی؟ کس نے پیش کیا ہے؟ اس عورت کو دیکھو جس کا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا، جس کا باپ بھی احد میں شہید ہو گیا، جس کا بیٹا بھی احد میں شہید ہو گیا، جس کا شوہر بھی احد میں شہید ہو گیا، اور اس نے کہا اگر حضور سلامت ہیں تو مجھے کسی شے کی پرواہ نہیں ہے، میں بھی، میرے بچے بھی، میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی، میرا شوہر بھی، سب کچھ ہی مصطفیٰ پہ نثار ہے، میں نے اور آپ نے دین کو کیا دیا؟ بس دین پر باتیں کرنے آتی ہیں، بس دین پر زبان کھولنا آتی ہے، بس چوک و چراہوں میں بیٹھ کر دین کے مسئلوں پہ بحث و تکرار کرنا آتی ہے کہ یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی تو نے اور میں نے دین کو کیا دیا؟ کیا پیش کیا ہے دین کو؟ اگر دیا کچھ نہیں ہے تو پھر میری آپ کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے دین کے کسی کام پر بات کرنے کی۔ پھر ہو سکے تو مانو ورنہ خاموش رہو، دین پر زبان بھی نہ کھولو۔ ارے انہیں حق تھا جنہوں نے بچے دے دیے اف نہ کیا، جانیں دے دی سی نہ کیا، زبان سے اف نہ نکالا، انہیں حق تھا اسلام کی خاطر۔ احد کے ان عزت والے شہیدوں کی قبروں پر لاکھوں کروڑ سلام ہوں جو دین کے لیے قربان ہو گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشن کے لیے قربان ہو گئے، حضور کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اٹھنا ہوگا اور اپنے حکمرانوں کو اور ایسی قوت کو تیار کرنا ہوگا
جو مسلمانوں کے درد کی، مسلمانوں کی احساس کی بات کرے، جو فلسطین کے بچوں کے زخموں کے مرہم رکھ سکے، جو کشمیر کے بچوں کے زخموں پہ پٹی رکھ سکے، ایسی قوت ہمیں تیار کرنا ہوگی۔ وہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ ذاتی مفاد چھوڑ کر، ان کو پسے پش ڈال کر، دینی مفاد کو آگے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، اللہ مدد فرمائے گا اور اسلام کو پھر اللہ غلبہ عطا فرما دے گا۔ قرآن نے کہا ہے، جو آیت پڑھی تھی اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو باقی سارے دینوں پہ غالب کر دے، تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر، زور سے کہیے، دینوں پر، دین نے غالب ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ سدا حالات ایسے ہی رہیں گے، یہ نہ سمجھیں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، جس دن میرے آقا نے خندق پہ کھڑے ہو کر کہا تھا روم بھی ہم فتح کریں گے، شام پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، فارس پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، تو کافر ہنستے تھے آپس میں بیٹھ کر کہ ان کا حال دیکھو، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کی حالت دیکھو کہ افلاس کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور دعوے دیکھو اتنے بڑے بڑے، کہتے ہیں روم بھی فتح کر لیں گے، شام بھی فتح کر لیں گے، فارس بھی فتح کر لیں گے۔ ہم پہ ہنسنا نہ، ہمارا تمسخر نہ اڑانا۔ اوے دینی قوتوں کے بارے میں بات کرنے والے، اوے نام نہاد بے حیا لیڈروں، سن لو، ہمارا تمسخر نہ اڑانا، ہمارا مذاق نہ اڑانا، ہم پہ ہنسنا نہ۔ کافر بھی اس دن نبی پہ ہنس رہے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے ہم شام فتح کر لیں گے، ہم روم فتح کر لیں گے، ہم فارس فتح کر لیں گے، اور حال یہ ہے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، پیٹ میں پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ دن آیا کہ مصطفیٰ کے غلاموں نے روم کے تخت کو بھی تاراج کر دیا، مصطفیٰ کے غلاموں نے فارس میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، مصطفیٰ کے غلاموں نے شام کو زیر کر کے وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ دین غالب ہوگا، دین غالب، دین غالب، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کا دل کرے یا نہ کرے، دین غالب ہوگا، ہو کر آئے گا دین غالب، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ لیکن یہ سوچ لو میرا آپ کا حصہ اس میں نہیں ہوگا۔ اگر اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے، دینی غیرت کو زندہ نہ کیا، تو میں اور آپ محروم رہ جائیں گے۔ دین ضرور غالب ہوگا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے دین اس لیے بھیجا ہے کہ سارے دینوں پہ غالب کر دوں، سارے دینوں پر، ہاں اسلام غالب ہو کر رہے گا، لیکن مجھے آپ کو اس کی خاطر کام کرنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔